السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمٰن۔ آج ہم سبق نمبر 4 سورۃ البقرہ برائے 11ویں جماعت ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ مطالعہ قرآن حکیم سبق نمبر 4 برائے 11ویں جماعت ہم پڑھیں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نرا دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا چہرے کا بار بار فی السماء آسمان کی طرف اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جیسے آپ پسند کرتے ہیں تو اب اس سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ فولی پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہر ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطا نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کی مدعی تھے، کعبہ کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور یقیناً جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں، عَمَّا يَعْمَلُونَ جو لوگ کرتے ہیں۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا جائے۔ پھر دوسری سہولت شطرہ اختیار کر کے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر لفظ الی المسجد الحرام تھا۔ شطرہ یہاں ہے، شطر المسجد الحرام۔ شطر دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نسب سے، دوسرے سمت سے۔ بہ اتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، اس طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ مثلا مشرقی ممالک ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور چونکہ گرمی سردی کے موسموں میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے، جو موسم گرما و سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے، اور قواعد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب صیف یعنی گرمی میں اور مغرب شتاء یعنی سردی کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی۔
یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ ریاضی قدیم اور مشہور کتاب شرح چغمنی باب رابع صفحہ نمبر 66 میں دونوں مغربین کا فاصلہ یہی 48 ڈگری قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح پر آپ قبلی نماز میں اس طرف اپنا چہرہ پھیر لیا جائے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس لے آئے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور نہ ان اہلی کتاب میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وما انت بتابع قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے فرض محال ایسا کہے تو وہ بھی ظالم قرار پائے۔ الذین آتیناہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتے رہتے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔